اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فعتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم وجاوزنا اور ہم نے پار کروا دیا ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو البحر سمندر کے فعتوا پس وہ آئے علی قوم ایک ایسی قوم پر یعکفون علی اصنام لہم کہ جو اپنے بتوں کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے قالو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی بنا دیجئے الہاً کوئی معبود کما لہم آلہہ جس طرح ان کے معبود ہیں قال آپ نے فرمایا انکم قوم تجہلون بے شک تم جہالت کرنے والے لوگ ہو ان ہؤلاء بے شک یہ متبر ما ہم فی ختم ہو جانے والا ہے تباہ ہو جانے والا ہے جس کے اندر یہ ہیں وباطل ما کانوا یعملون اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے قال آپ نے فرمایا غیر اللہ ابغیکم الہا کہ اللہ کے سوا میں تمہارے لیے معبود تلاش کر دوں وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حالانکہ اس نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب تم کو نجات دی فرعونیوں سے یسومونکم سوء العذاب جو پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب یقتلون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی محترم احباب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں 3 احوال گزر چکے ہیں جو کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے حوالہ سے تھے اب یہاں سے چوتھا حال حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا شروع ہو رہا ہے کل 6 حال جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں ان آیات میں تو پہلے 3 حال جو تھے وہ فرعونیوں کے حوالہ سے تھے لیکن اب اگلے جو 3 حال ہیں یہ خود حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا جو اپنا قبیلہ ہے بنی اسرائیل اور جو کہ ایمان بھی قبول کر چکے ہوئے ہیں
تو یہ حال جو ہیں اگلے 3 یہ ان کے متعلق ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے آیت نمبر 169 ہے، صفحہ 156 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات ذکر فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ناخلف لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے آئے، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث ہوئے، یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ اس دنیا کی زندگی کو کا سامان لیتے تھے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری تو بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ ان کا ایک قول اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ ایک طرف دنیا کی زندگی کو وہ ترجیح دے رہے تھے آخرت کے اوپر، اور دنیا کی زندگی کو لے رہے تھے، اور ناخلف لوگ تھے، اور دوسری طرف ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری تو بخشش ہوئی ہے، ہماری تو بخشش ہو جانی ہے، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایک مقولہ جو ہے اس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی خوش فہمی ہے کہ جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ تو چونکہ ان کی اس خوش فہمی کا بھی اللہ رب العزت نے رد کرنا تھا کہ جی ہم تو بنی اسرائیل جو ہیں اللہ کی لاڈلی قوم ہے، تو ہم تے بخشائے ہیں، ٹھیک ہے جی ہمیں چند دن کا کچھ عذاب ہو جائے گا لیکن اس کے بعد ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے۔ تو یہ جو ان کی خوش فہمی تھی کہ ہم بڑی لاڈلی قوم ہیں اور ہماری بخشش تو لازمی ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیتے تھے کہ خدا ہے ہی بنی اسرائیل کا، تو اس قدر اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا جو ہے یہ سمجھتے تھے۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو بھی چونکہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں دور کرنا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے کچھ احوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو بنی اسرائیل ہیں ان کے آباء کے ذکر کیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، تو دیکھو تمہارے آباء کیا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ چوتھا حال ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا۔ اللہ فرماتے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو سمندر۔ پھر وہ ایک ایسی قوم پر پہنچے کہ جو اپنے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ بحیرہ کلزم، جس کو بحیرہ احمر بھی کہا جاتا ہے، اس کی جو مغربی شاخ ہے جس کو خلیج سویز کہا جاتا ہے، تو اس خلیج سویز کو عبور کیا تھا، اور پھر اس مغربی شاخ کے ساتھ ساتھ یہ نیچے کی طرف انہوں نے سفر کیا ہے۔ یہ جو سارا درمیان کا علاقہ ہے اس کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے، تی کا میدان بھی کہا جاتا ہے، اسی کے نچلے حصے میں کوہ طور بھی ہے۔ تو یہ اس کے مغربی کنارے پر سمندر کے ساتھ ساتھ انہوں نے سفر کیا ہے۔ یہاں پر یہ علاقہ جو ہے، اس علاقے میں اگرچہ کوئی بہت زیادہ آبادی تو نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ آبادیاں وہ یہاں پر بھی موجود تھیں جو کہ مصریوں کے زیر تحت ہی تھیں، اور کچھ انہوں نے عبادت خانے بھی اس علاقے میں بنائے ہوئے تھے، جن کے کچھ آثار جو ہے وہ آج تک بھی اس علاقے میں ملتے ہیں کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور میں یا ان سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر بڑے بڑے عبادت خانے کچھ بنے ہوئے تھے۔ تو اس علاقے کے اندر بھی ان مصریوں کے کچھ عبادت خانے بنے ہوئے تھے جن میں یہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور بعض کا خیال ہے کہ زیادہ تر جو بت ہے وہ گائے کی شکل کے تھے جن کی پرستش کی جا رہی تھی ان عبادت خانوں میں۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا بنی اسرائیل کا،
جس وقت یہ اس مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ایک ایسی قوم کے پاس گزر ہوا کہ جو بتوں کی پوجا میں مصروف ہے، بتوں کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ اب اللہ رب العزت تو کسی کو نظر آتے نہیں ہیں، تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ صدیوں سے غلامی کر رہے تھے مصریوں کی۔ مصری ان کے آقا تھے، اور جو ان کے آقا ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فرعون کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، نسل در نسل کئی فرعونوں کو وہ خدا مانتے چلے آ رہے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو قوم خود انہوں نے معبود اپنے بنائے ہوئے ہیں جن کی وہ پرستش کرتی ہے، تو اپنے غلاموں کو بھی تو وہ اسی پر ہی لگائیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنے غلاموں کو جو ہے وہ کہیں کہ تم جو ہے بے شک ہمارے عقیدے پہ نہ چلو۔ تو انہوں نے نسل در نسل بنی اسرائیل کو غلامی میں بھی مبتلا کیا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کے اندر بھی شرک جو ہے وہ بہت زیادہ سرایت کر چکا ہوا تھا ان کی غلامی کی وجہ سے۔ چلو 100% بنی اسرائیل شرک میں مبتلا نہیں بھی ہوں گے، لیکن بہرحال اپنے آقاؤں کی غلامی کے اندر کچھ نہ کچھ بت پرستی کے اندر مبتلا، یا اس کے جراثیم جو ہیں وہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ آ چکے ہوئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کے دعوت دینے سے بہرحال ایمان قبول کر لیا، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار بھی کر لیا، اور شرک کو جو ان کے اندر کچھ نہ کچھ تھا تو اس سے ایک طرف اجتناب بھی فوری طور پر تو کر لیا۔ لیکن چونکہ صدیوں سے یہ انہی لوگوں کی غلامی کرتے آ رہے تھے، اور ان کے اندر وہ چیز کافی زیادہ آ چکی ہوئی تھی، تو جب یہاں پر ایک قوم کو پھر بت پرستی میں مبتلا دیکھا تو یہاں پر پھر کہنے لگے کہ موسیٰ آپ جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آتا، ہمیں کوئی اس طرح کا معبود بنا دینا جو نظر تو آئے۔ دیکھو نا ان کے خدا جو ہیں وہ ان کو نظر آتے ہیں، یہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پرستش کرو، پوجا کرو، اور اللہ تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آتے، تو ہمیں بھی کوئی اس طرح کا معبود بنا دیجئے۔ قالو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے، کما لہم آلہہ جس طرح کے ان کے معبود ہیں، یعنی جو ان کو نظر، ان کے تو نظر آ رہے ہیں، ہمارا نظر نہیں آتا، تو ہمیں بھی کوئی اس طرح کا بنا دیجئے۔ قال سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے کہا انکم قوم تجہلون، تم ایسے لوگ ہو کہ جو جہالت کر رہے ہو، یہ جہالت والے مطالبے ہیں تمہارے کہ اس طرح کا معبود بنا دیا جائے۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فی، جس چیز کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں نا، یہ جو لوگ جن سے تم متاثر ہو رہے ہو اور تم بھی کہتے ہو اس طرح کا معبود ہمیں بنا دو، تو یہ تو خود جو ہے تباہ ہو جانے والی وہ چیز ہے، برباد ہو جانے والی، ختم ہونے جانے والی وہ چیز ہے جس کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آ جانے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کی جو پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، جو بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، وہ سب باطل چیز ہے۔ میں تمہیں حق کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں حق کی دعوت کے ساتھ میں نے عقیدہ توحید کے اوپر تمہیں قائم کیا ہے، اور تم پھر جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے باطل کی طرف جانا چاہتے ہو۔ وہ جس چیز سے تم متاثر ہو رہے ہو وہ تو ہے ہی باطل۔ قال حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے مزید فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود میں تمہیں تلاش کر دوں، حالانکہ اللہ رب العزت کے تمہارے اوپر انعامات ہیں۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے، تمہارے اندر بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، نبیوں کی تم اولاد ہو، بڑی فضیلت تمہیں ملی ہے، اور تم کو بادشاہت بھی دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ چلو بعد میں ہے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیمات،
ان کی بادشاہت وہ بھی تمہیں ملی ہے، تو تمہیں حکومت بھی ملی، تمہیں انبیاء بھی ملے بڑے سارے، تو تمہارے اوپر تو بڑا فضل ہوا ہے، تو اس کے باوجود تم جو ہے یہ اس باطل کو اختیار کرو گے۔ پھر مزید یہ کہ ابھی قریب تم کو اللہ نے ایک بہت بڑا انعام دیا ہے کہ تمہیں فرعونیوں کی نسل در نسل غلامی سے نجات ملی ہے۔ صدیوں سے تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور ابھی جو ہے وہ حال ہی میں جو ہے وہ تم ان سے نجات حاصل کر سکے ہو، اور تم نے ان سے اتنا بڑا انعام جو ہے اللہ کا، تو اس کو بھی فراموش کر دیا، اور تم کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا معبود بنا دو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے جو کہ تم کو برا عذاب پہنچاتے تھے، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ چند دن پہلے جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، تو بلا کے لفظ کے مختلف معانی ملتے ہیں۔ بلا کا معنی مصیبت بھی ہوتا ہے، اور بلا کا ایک معنی نعمت بھی ہے، اور بلا کا ایک معنی آزمائش بھی ہے۔ یہاں پر یہ تینوں معنی لگ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ یہاں پر بلا کا معنی آزمائش والا لگایا جائے، لیکن اگر مصیبت والا معنی لگایا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نعمت والا معنی لگایا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن آزمائش والا معنی لگانا وہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں پیچھے ذکر ہوا ہے اِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، تو اگر نعمت والا معنی کیا جائے نا تو یہ نعمت مراد ہو جائے گی کہ یہ بہت بڑی نعمت ہوئی نا تمہارے اوپر کہ ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دلائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یسومونکم سوء العذاب، جو کہ تم کو برا عذاب پہنچا رہے تھے۔ کیا عذاب پہنچا رہے تھے؟ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی تمہاری۔ تو اگر بلا کا معنی مصیبت لگایا جائے تو پھر یہ والی مصیبت جو ہے یہ مراد ہو جائے گی۔ تو اگر نعمت معنی لگایا جائے تو فرعونیوں سے نجات وہ بڑی نعمت ہے، اور اگر مصیبت معنی لگایا جائے تو جو نجات سے پہلے کا ماحول تھا کہ ان کے بیٹے ذبح کیے جا رہے تھے تو وہ یہاں پر مراد ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا معنی کیا جائے آزمائش تو پھر یہ دونوں چیزیں ہی مراد ہو جاتی ہیں۔ ایک دور تھا کہ بیٹے قتل ہو رہے تھے، عورتیں زندہ چھوڑی جا رہی تھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کا آزمائش ہونا تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیز قابل برداشت نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد کو قتل کیا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ دوسری طرف نجات دلائی ہے تم کو فرعونیوں سے، تو یہ بھی تمہاری بہت بڑی آزمائش ہے کہ کیا تم شکر گزار ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے۔ تو جب اللہ رب العزت کے احسانات ہیں تو اللہ کے احسانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ تو یہ آزمائش ہے تمہارے لیے کہ تم شکر گزار ہوتے ہو یا نہیں۔ اور اللہ رب العزت سے شکر گزاری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اسی کی بندگی کی جائے، تو یہ اللہ کے شکر کا تقاضا ہے۔ تو تم اس آزمائش میں ہو کہ تم اللہ کی بندگی کرتے ہو کہ نہیں، لیکن تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے لیے اس طرح کا معبود بنا دیجئے جس طرح کے ان کے معبود ہیں، تو تم آزمائش میں پورے نہیں اتر رہے ہو۔ تم کو چاہیے کہ آزمائش میں پورے اترو۔ اللہ نے تمہارے اوپر بڑا انعام کیا ہے، تم کو فرعونیوں سے نجات دی رہی ہے، تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت ہی کی بندگی ہونی چاہیے، کسی اور کی بندگی نہیں ہونی چاہیے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا
ان الحمدللہ رب العالمین۔